وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے. اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے. خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے آیت سنی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہے. انشاءاللہ آج کی آیت تدبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. انشاءاللہ اس آیت پر غور و فکر ہم کریں گے. سورۃ البقرہ کے 2 پارٹس ہیں. فرسٹ پارٹ جو پہلے پارے میں گزرتا اس میں تمام ماضی کے مسلمان یعنی پاسٹ مسلمز جو تھے یہود نصارہ ان کا ذکر ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ جو تمام بنی اسرائیل میں جو نعمتیں تھیں ان کو یاد دلایا جا رہا، ان کی غلطیاں گنوائی جا رہی، انہوں نے جو غلطیاں کی وہ سب بتایا جا رہا. تو فرسٹ پارٹ میں سورۃ البقرہ کے بنی اسرائیل کا ذکر ہے. سیکنڈ پارٹ یعنی سیکنڈ جز سے تمام جو پریزنٹ مسلمز ہیں ان کا ذکر ہے، یعنی ہم سے خطاب ہے. تو اس وجہ سے میں سیکنڈ پارے کی یہ آیت لی ہوں تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں. تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس پورے پارے کی. ایسا کہہ لیجئے کہ یہ پورے پارے کی تھیم آیت ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 پورے پارے کا تھیم اس آیت میں موجود ہے کہ آخر امت محمدیہ کون ہے اور امت وسط کا کیا کام ہے اور امت محمدیہ کو کیوں پیدا کیا گیا. اس آیت میں کمپلیٹ پکچر اس بات کا ہے. تو آئیے دیکھیں گے کہ امت محمدیہ کون ہے اور ان کا کیا کام ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے امت مسلمہ کو. اس آیت میں تمام چیزیں ہیں. ایک ہی آیت میں اگر ہم غور کریں کئی باتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کا مقصد بتاتی ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں آیت. وَكَذَلِكَ،
اور اسی طرح یہ اسی طرح یہ ورڈ ہے، اس کا بہت واسٹ میننگ ہے، بہت ڈیپ میننگ ہے. کس طرح؟ پچھلی آیت سے اگر ہم دیکھیں گے تو جس طرح یہود اور نصرانی کو اللہ نے چنا تھا اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط، درمیانی امت. اسی طرح یعنی پچھلی جیسے قوموں کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمتیں دی، جیسے انہیں چنا، جیسے انہیں فضیلتیں دی، جیسے انہیں انٹیلیجنس دی، ان سے بہت بڑے کام لیے، ان کو چن لیا، اسی طرح آج میں نے تم کو امت بنایا، امت وسط بنایا. یعنی تم سے پہلے امتوں کو بھی یہ کام دیا گیا تھا. آج اسی طرح جس طرح انہیں نعمتیں دی تھی، جس طرح انہیں فضیلتیں دی تھی، آج اسی طرح میں نے تمہیں بھی نعمتیں دی، تمہیں بھی فضیلتیں دی، تمہیں بھی انٹیلیجنس دی، اور میں نے تمہیں اب امت وسط بنایا. پچھلی قوم نے جو غلطیاں کی، ان کو جو یہ نعمتیں ملی تھی، جو یہ پوزیشن دی تھی اللہ نے، جو اللہ نے انہیں چن لیا تھا، تو انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا. جیسے ہم پچھلے لیسن میں کر چکے کہ کیا کہا انہوں نے، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو اس نعمت کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے جس طرح ان کو چنا تھا، آج اسی طرح میں نے تمہیں چنا ہے، تاکہ کیا کریں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. اب کیا ہو گیا، 3 بار پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور کیا ہے، انہیں یاد دلایا. تو یہ کیا تھا یہ پکارنا، اے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، یاد کرو نعمتیں. 3 بار آتی ہے ایسی آیت. تو یہ کیا تھا، ایک وارننگ تھی اللہ کی طرف سے کہ تم سنبھل جاؤ. اب کیا ہو گیا، اب تختہ الٹ گیا. اب کیا کر دیا اللہ تعالیٰ، اب وارننگ نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا. اب امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، امت محمدیہ کو اللہ نے چن لیا، تاکہ وہ کام لے جو ان سے لینا تھا. جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ہٹا دیا اور امت وسط ہم کو بنایا. یہ امت وسط کیا ہے، وسط کے معنی واسطہ، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کو کہا جاتا وسط. امت محمدیہ کو بھی امت وسط اس لیے کہا جاتا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. ہم امت وسط ہیں، اس پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ ہم. اب تک ہم غور کیا کریں، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا. تو کس طرح بنایا اس پر غور ہم کر چکے، اس پر تدبر ہم کر چکے. کیا تھا وہ، جس طرح ان کو نعمتیں دی تھی، جس طرح ان کو فضیلتیں دی تھی، اسی طرح اللہ نے ہم کو بھی نعمتیں فضیلتیں دی اور پھر ہم کو بنایا کیا، امت وسط. ہم تو بورن مسلمز ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ریلیجن بائی برتھ نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو تم کیا کرو، تم کیریئر بنو، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ. تم امت وسط ہو، یعنی تم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنو. تم کیریئر بنو، ریلیجن کو پھیلانے والے بنو، آگے پہنچانے والے بنو. تو یہ ہے وہ مقام جو اللہ نے امت مسلمہ کو دیا. یہی ہے تدبر امت وسط کا معنی. دیکھیں گے اگر ہم ڈیپ تو، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، یعنی اسلام کے تم کیریئر بنو، آگے پہنچانے والے بنو. اگر کسی انسان سے پوچھا جائے، کسی مسلمان سے پوچھا جائے تمہارے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، قرآن سے پوچھا جائے، اگر قرآن سے جواب دیں تو کیا بولیں گے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اگر امت مسلمہ کے پیدا ہونے کا مقصد پوچھا جائے کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو، تو اس آیت میں اس کا جواب ہے، کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ 2 مطلب ہے، یہ 2 وجہات ہیں امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی. پہلا کیا، تم لوگوں پر گواہ بنو. دوسرا، لوگوں کو اللہ کا دین بتاؤ.
یہ 2 مقصد ہے. کس پر گواہ بننا ہے میں انشاءاللہ آگے کلیئر کروں گی کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے. دوسرا لوگوں کو اللہ کا دین بتاؤ گے. تو یہ 2 مقصد ہے امت مسلمہ کے پیدا ہونے کے. اب غور کریں کیا ہم ان 2 مقصدوں پر کھرے اترے؟ کیا ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا ہم لوگوں پر گواہ بن سکتے ہیں؟ اور کیا ہم لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں؟ یہ 2 ہی مقصد ہے ہمارے پیدا ہونے کے. تھرڈ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے پیدا ہونے کا امت مسلمہ کا. اب لوگوں تک دین کیسے پہنچانا ہے؟ اپنے قول یعنی اپنی بات، اپنے عمل اور اپنے فعل یعنی کام. بات، عمل اور کام سے تم مسلمان بن جاؤ. آپ بات کرو تو مسلمانوں جیسی بات کرو، آپ کام کرو تو مسلمانوں کے جیسا کام کرو، عمل کرو کوئی چیز تو مسلمانوں جیسا عمل کرو. ایگزامپل، اگر ہم کوئی ایڈ دیکھ رہے ٹی وی پر، کوئی بھی ایکٹریس ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے ایگزامپل، ہم وہ ایڈ سے کب امپریس ہوتے جب ہو سکتا ہے وہ ایکٹریس نے وہ ٹوتھ پیسٹ کبھی لائف میں استعمال ہی نہیں کیا، پر ایڈ میں کیا بتایا جاتا کہ وہ ایکٹریس وہ ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کر رہی اور اسے اس کے جو بھی ہیں اس کے فائدے اٹھا رہی اور بہت اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو کام ہے، اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کا جو پریزنٹیشن ہے، اس سے وہ ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے، ہمارے بات، ہماری عمل، ہمارے کام سے اس طرح اسلام کو دکھانا ہے، اسلام کا اس طرح ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے، چلتے پھرتے قرآن بننا ہے تاکہ لوگ کیا کریں، اسلام کی طرف آئیں. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ کم ٹورڈز اسلام، آ جاؤ اسلام کی طرف. ہم نعرے لگائیں گے تو کوئی ہماری طرف نہیں آئے گا. لوگ اٹریکٹ کب ہوں گے؟ جب ہم خود اسلام سے خوش ہیں، جب ہم خود اسلام پر فخر کریں، جب ہم خود قرآن والے ہونے پر فخر کریں. اگر ہم ہمارا ہی رونا روتے رہیں، اگر ہم اسلام سے خوشی نہیں ہیں، اگر ہم قرآن پڑھنے سے خوش نہیں ہیں، اگر ہم کو یہ سب بوجھ لگ رہا، ہماری عبادتیں ہم کو بوجھ لگ رہی، تو کوئی ہم کو دیکھ کے اسلام قبول نہیں کرتا. جو اسلام کو اس طرح ایڈورٹائز کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام لے آئیں، تب اس کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا. وہی کیسے نازل ہوئی دیکھیے، 3 چین ہے اس کے. پہلا اللہ، دوسرا جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام تک وحی پہنچاتے. جبرائیل علیہ السلام رسولوں تک وحی پہنچاتے. اب اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کی 3 چینز میں سے 4تھ چین امت مسلمہ کو بنایا. تو بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا. رسولوں کے بعد دین آگے پہنچانے کا کام ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کتنی بڑی پوزیشن ہے، کتنا بڑا جاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کی کیا کیمپیننگ کر رہے ہیں، ہم اسلام کو کتنا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج ہم کو دیکھ کر اسلام قبول کریں. ہماری جو اتنی لائف ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اتنی ہماری زندگی میں ہم نے اسلام کو کتنا ایڈورٹائز کیا کہ کتنے لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام قبول کریں. چلیے اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں میں ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم کو دیکھ کر دیندار ہو گئے، جو ہم کو دیکھ کر دین پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. ہم خود ہی اس سے خوش نہیں رہتے تو لوگ ہم کو دیکھ کر اس کی طرف، دین کی طرف آنے ڈرتے. دین میں اگر آ گئے تو کئی سختیاں آ جاتی، کئی مشکلیں آ جاتی، کئی آزمائشیں آ جاتی، یہ سوچ کر لوگ آنے کے لیے ڈر جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دین آگے پہنچائیں، اور ہم کیا دوسرے مقصدوں کے پیچھے لگ گئے. تو یہ تھا پہلی چیز کہ لوگوں کو اللہ کے دین بتاؤ. دوسرا مقصد تم لوگوں پر گواہ بنو گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کون سے لوگوں پر گواہ بنیں گے، ہم کس کی گواہی دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر رسول کو بلائے گا، ہر رسول جتنے بھی دنیا میں آئے تھے سب کو بلائیں گے. ایگزامپل، اب نوح علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے تمہاری قوم کو پیغام دیا، کیا تم نے تمہاری قوم کو پکارا.
ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو پکارا اور پیغام دیا۔ ان کی قوم نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ، میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں انکار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم یہاں بھی انکار کرے گی اور یہی کہے گی کیا کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے، یہ تو کہہ رہی ہے کہ تم نے انہیں پیغام ہی نہیں دیا۔ تب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائے گی، ہم کو بلائے گی، امت مسلمہ کو بلائے گی اور پوچھے گی کیا نوح نے اپنی قوم کو پیغام دیا؟ تو امت محمدیہ گواہی دے گی وہاں پر کہ کیا کہ ہم جانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام اپنی قوم کو دیا۔ تب نوح علیہ السلام کی قوم آرگیومنٹ کرے گی کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود تھے ہی نہیں، تو یہ ہماری کیسے گواہی دے سکتے کہ ہم تک پیغام پہنچا؟ تو اللہ سبحانہ تب امت محمدیہ کہے گی یہ ہمارا علم کے بنا پر ہم گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں سب سے سچی کتاب قرآن کو پڑھا اور اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اس بات کی گواہی موجود ہے۔ تب نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلائی جائے گی اور نوح علیہ السلام کو سچا قرار دیا جائے گا۔ تو ہم کیا ہوں گے؟ تمام رسولوں پر ہم گواہی دیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے؟ جو دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، جن کو اس کا علم تھا، وہی لوگ پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جو دنیا میں پڑھا ہی نہیں، جو امت محمدیہ میں پیدا تو وہاں پر اس نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی، تو وہ وہاں پر کیسے گواہی دے گا؟ اس کو تو وہاں پر اس کو کوئی علم ہی نہیں ہوگا اور وہ اس میں گواہی نہیں دے سکے گا۔ تو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے ہم کو چن لیا اس کی نعمت کے لیے۔ جو آیتیں بنی اسرائیل کے لیے آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں یاد کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی۔ اللہ نے ہمیں رسولوں کا کام دیا، ہمیں امت وسط بنایا۔ تو یہ بہت بڑا جاب ہے، بہت بڑا پروفیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور ہم اس جاب کا، اس پروفیشن کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہم اسلام کو کیا کیریئر بنے، ہم کیا اسلام کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ وسط کے یہ تو ایک معنی تھے، وسط کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اور ایک معنی ہے وسط کا، معنی ہے درمیانی، اوسط درجہ، مڈل، بیلنسڈ۔ تو امت محمدیہ کیا ہے؟ بیلنسڈ نیشن ہے۔ نہ وہ ایکسٹریم چلی جاتی جیسے جیوس چلے گئے، نہ جیسے کمی کر دیتی جیسے جیوس نے، یہودیوں نے کیا، نہ وہ ایکسٹریم چلی جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ امت محمدیہ اوسط درجے، بیلنسڈ ہے، مڈل میں رہتی۔ ٹھیک ہے، جیسے یہودی کرتے ویسا بھی نہیں کرتی ظلم، اور جیسے نصرانی، یہودیوں میں کیا ہے؟ دین بہت سخت ہے۔ یہودیت میں اگر عورت پیریڈز میں ہے تو نہ اس کے ہاتھ سے کھاتے، نہ اس سے بات کرتے، اسے ایک دم گھر کے باہر کر دیتے، بہت سختی ہے اس میں۔ اور کرسچینٹی میں کیا ہے؟ دین بہت ایزی ہے، اس میں تو پیریڈز میں یہاں تک کہ انٹرکورس میں کر لیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کیسا دین ہے کہ اس میں یہ ایک صرف تکلیف دہ وقت ہے، اور اس وقت میں عورت کے ہاتھ کا کھا بھی سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، اس کو گھر پر بھی رکھ سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ اس سے انٹرکورس منع ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام ایک بیلنسڈ نیشن ہے، بیلنسڈ دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی امت وسط اس کو کہا جاتا۔ اب کیا ہے آیت میں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ تو جب امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ان پر یہ نبی رسولوں کے آنے کا اور پیغام دینے کا، تب کیا ہوگا؟ امت محمدیہ کی بات کریکٹ ہے، اس بات کی گواہی کون دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آئیں گے اور پھر امت محمدیہ کی بات پر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔
تو اس وجہ سے امت محمدیہ کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، کیونکہ ان کی گواہی کی وجہ سے۔ تب نیکسٹ پارٹ ہے آیت کا، وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے بنایا نیکسٹ پارٹ میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ قبلے کی تبدیلی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کیا یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ کون قبلے کی تبدیلی پر فوراً رسول کی پیروی کرتے ہوئے پلٹ جاتا اور کون اس کے پیچھے سوال اٹھانے لگتا۔ آج بھی دیکھیے جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرنے والے تو بہت کم ہیں، پر ان پر سوال اٹھانے والے بہت ہیں۔ کون سپانسر کرتا، کہاں سے فائدہ آتا، کیا ہے، کہ سب اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے سوال اٹھتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر دیکھیے 4 دن میں ہو گئی تھی، تو اللہ اپنا کام کروا لیتا، کسی سے بھی کروا لیتا، پر شرط یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا ہو۔ اللہ اپنا کام کرانے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حس خالص لوگوں کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کام کرا لیتا۔ تو یہاں پر کون رسول کی طرف پھرتا ہے؟ اس جگہ، اس سچویشن میں تو یہ تھا کہ وہ لوگ نماز میں تھے اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اناؤنس کرے کہ قبلہ چینج ہو گیا اور ادھر پلٹو۔ اللہ کے رسول نماز میں ہی پلٹ گئے قبلے کی طرف، اور تمام صحابہ جو ان کے پیچھے نماز میں تھے وہ بنا سوال کیے ہوئے، بنا نماز کو توڑے اللہ کے رسول کے پیچھے پلٹ گئے۔ تو آج ہم ایسا دین پر کون سے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ قبلے کی تبدیلی کا کیا مقصد تھا؟ کہ کون جمع رہتا اور کون پلٹ جاتا۔ آج اگر دین میں کوئی ایک چیز نہیں آ جائے، سیدھی اگر اگزامپل ہم کلاس کی بات لیں، سیدھی کلاس سب کو اچھی لگتی، سب اس پہ راضی ہو جاتے۔ اگر تھوڑا سا چینج کر دیں کلاس میں، اگر ٹائم بڑھا دیں، پیٹرن چینج کر دیں، ٹیچر چینج کر دیں، کوئی بھی چیز چینج کر دیں، اگر اگزامپل ٹائم بڑھا دیں، تو کئی لوگ ہوں گے جو کیا ہو جائیں گے، ڈراپ ہو جائیں گے۔ شیڈیول چینج کر دیں، دوسرے لوگ ڈراپ ہو جائیں گے۔ ٹیچر چینج کر دیں، کئی دوسرے ڈراپ ہو جائیں گے۔ پیسے بڑھا دیں، کچھ اور لوگ ڈراپ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ تو دین میں ایسی آزمائشیں بہت آتی۔ تو یہ کیوں آتی آزمائش؟ تاکہ کون اپنے دین پر خالص جمع رہتا۔ پڑھتے وقت بھی آزمائشیں آ جاتی، مشکلیں آ جاتی۔ تو یہ کیوں آتی؟ اللہ دیکھنا چاہتا کہ یہ میرا بندہ اس مشکل وقت میں بھی اپنے دین پر جمع رہتا یا دین کو چھوڑ دیتا۔ چھوٹی سی پریشانی آئی، ہم دین چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اس مشکل وقت میں، یعنی ان یوزول، آج ہم کو لگ رہا قبلے کی تبدیلی بہت کامن چیز تھی، چلو رسول تھے ان کے پیچھے وہ لوگ پلٹ گئے۔ یہ بہت بڑا چینج تھا، بہت بڑا چینج تھا، بہت ہارڈ چینج تھا۔ آج اگر ایسا کوئی ہارڈ چینج ہمارے اندر آ جائے تو کیا ہم اتنا ایزیلی اس کو ایکسیپٹ کرتے؟ وہ لوگ ایکسیپٹ کر سکتے، صرف وہی لوگوں کے لیے دین میں بدلاؤ ایکسیپٹ ہے۔ کون سے لوگ ہیں وہ؟ الا علی الذین ھدی اللہ، الا مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ جن کو اللہ ہدایت دیتا ان کے لیے کیا ہو جاتا؟ دین کا مشکل سے مشکل بھی حکم، بہت ہارڈ چینج بھی ان کے لیے کیا ہو جاتا؟ بہت آسان ہو جاتا۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو کئی وسپرز شروع ہو گئے، کئی افواہیں، کئی باتیں شروع ہو گئی کہ یہ تو پہلے وہ قبلہ تھا، یہ ایسے کیوں چینج ہو گیا؟ یہ منافق کئی باتیں کرنے لگے، یہود کئی کہنے لگے۔ ہم تفسیر میں کر چکے یہ سب، کیا کیا باتیں ہونے لگی۔ پر صرف وہ لوگوں کے لیے دین کا مشکل سے مشکل حکم بھی آسان ہو جاتا جن کو اللہ ہدایت دے دیتا۔ جو کام ہمارے لیے بہت ٹف ہے وہ کسی اور کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی دین کا ہر حکم آسان کر دے، آمین۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا
تب کیا ہوا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب کیا ہو گیا تھا، صحابہ اکرام میں ایک باتیں اٹھنے لگی کہ اب تو قبلہ چینج ہو گیا، اب تو قبلہ بدل گیا، پر جو ہم سے پہلے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، جو فوت ہو گئے، انہوں نے تو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو کیا پھر ان کی نمازیں ضائع ہو گئی؟ کیا اب ان کا دین ضائع ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی ضائع نہیں کرتے۔ جب وہ لوگ زندہ تھے، جب ان کی لائف میں جو شریعت تھی، جو حکم تھا، اگر وہ اس پر چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی نیکی ضرور دیں گے۔ اب ان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور اگر وہ فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے، جب ان کے پاس جو بھی حکم تھا اگر اس پر چلے، انہوں نے شرک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس پر آیت، اس لائن سے ہمارے لیے تدبر یہ ہے، اب ہم جب قرآن پڑھنے لگتے، جب ہم کو معلوم ہونے لگتا کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، منافقت کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے، تب ہمارے بھی دل میں یہ ڈاؤٹ آتا کیا کہ ہمارے جو بڑے تھے، جو ہم سے پہلے تھے، جو فوت ہو گئے، تو انہوں نے تو یہ بھی شرک کیا، انہوں نے تو وہ بھی شرک کیا، اب ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ سب سوچنا، یہ سب تھاٹس ہمارے اندر آتے، یہ سب سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ لا علم تھے، اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ خوب جانتا، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم خوب ان کے لیے دعائیں کریں۔ ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھی، ان کے پاس جو شریعت آئے، انہوں نے جو دین سمجھا، جو انہوں نے دین کا حصہ مانا، جو نیکی سمجھی، انہوں نے کیا، جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے، تو اللہ پر چھوڑ دے۔ میں یہ نہیں بول رہی اللہ سب کو معاف کر دے گا، پر اللہ پر چھوڑ دے، ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اکثر ہمارے دماغ میں خیال آتا کہ ہمارے جو بڑے تھے، دادا، نانا، پردادا تھے، انہوں نے تو یہ بھی شرک کر لیا، انہوں نے وہ بھی شرک کر لیا، اب اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، ہم دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ جو لا علمی میں کر گیا، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس آیت سے بہت سی چیزیں تھی غور کرنے والی، تو ایک چھوٹا سا سمری میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہم امت وسط ہیں، اور پہلی چیز اللہ نے اسی طرح بنایا، بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کو بھی بنی اسرائیل کی طرح ہی نعمتیں ملی ہیں۔ جب ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھتے نا کہ ان کو من اور سلوہ ملا، ان پہ پہاڑ بادلوں کا سایہ ہوا، تو ہم کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں دی تھی، ہم کو بھی ویسے دیتے تو ہم بھی شاید کر لیتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں یہاں پر، اسی طرح میں نے تمہیں بھی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ویسی ہی نعمتیں دی ہیں، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بھی ہم کو نعمتیں ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا، ہم امت وسط ہیں۔ امت وسط کے بہت سارے ڈیپ میننگ ہے جو میں کلیئر کر چکی۔ اللہ کا بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور دوسرا اوسط درجے کی نیکیاں کرنا، بیلنسڈ نیکیاں کرنا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، اب کیا ہے امت وسط کے پیدا ہونے کا مقصد؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تم لوگوں پر گواہ کیسے بنو گے؟ وہ قیامت کا جو منظر میں بتائی کہ جو ہم قرآن دنیا میں پڑھیں گے تو ہم گواہی دیں گے وہاں پر کہ یہ رسول آئے تھے اور یہ کام تھا۔ نیکسٹ، اب تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں کو اللہ کا دین بتاؤ۔ تو یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے دنیا میں کہ ہم لوگوں کو اللہ کا دین بتائیں، اللہ کے دین کو پروپیگیٹ کریں، ہم کیریئر بنیں، دین کو آگے پھیلائیں، یہ ہمارا جاب ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ نیکسٹ، اور یہ جو قبلے کی تبدیلی تھی، تو اللہ تعالیٰ کئی سارے ٹیسٹس ہم کو دیتا، ہارڈ ٹیسٹ ہم کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت سارے ٹیسٹ آتے ہیں ہماری لائف میں، جس سے کیا ہو جاتا، ہم دین چھوڑ دیتے، ہم دین پڑھنا چھوڑ دیتے، دین سکھانا چھوڑ دیتے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ تو یہ ہمارے لیے ٹیسٹ رہتا، جب ایسی مصیبت آتی تو کون دین کو چھوڑ دیتا اور کون دین پر جمع رہتا۔ وہاں پر صحابہ نہ اٹھے نہ چلے، انہوں نے رسول کی پیروی کی۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ کون دین پر جمع رہتا مشکل حالات میں،
یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کس کے لیے یہ آسان ہو جاتا؟ جس کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جس کے لیے دین کا ہر حکم، ہر عمل کرنا آسان ہو. اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس سے پہلے جو بھی ہم کریں، اگر ہمارے بڑے یہ کام نہیں کر پائے اور ہم کو لگ رہا کہ وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیں، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذلك جعلنا